ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کس قسم کا جنگ ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر ایک بڑا شدید جنگ ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کیا کیا ہے؟ سوچئے کیا کہا ہے اس نے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جدھر بھی حماس کے لوگ ہوں، ملیشیا، ایران اور ترکی، جدھر بھی ہو، ان کے نام لیا یہ ملک میں، ہم جا کے ان کو ماریں گے ادھر۔ ان کو جیسے دھمکی دیا کہ اچھا بچوں نہیں تو میں تمہاری طرف بھی آؤں گا۔ اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ اگرچہ ایک سیز فائر کی بات بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ہم نے دیکھا کہ اٹیکس جاری ہیں اسرائیل کے، اور بیت المقدس پر آج پھر سے انہوں نے شیلنگ کیے اور تھوڑے سے ربڑ کی گولیاں بھی برسائی ہیں، یہ بھی پتہ چلا ہے، جبکہ وہاں پر نمازی بھی موجود تھے۔ یہ پاکستان میں بھی آج فلسطین کے ساتھ یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پاکستان کا ایک آفیشیل موقف ہے وہ بھی وزیر خارجہ کی زبانی سن لیا، جو کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں اٹھایا۔ یہ ساری صورتحال ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر کیسے حل ہوگا، کیسے نمٹے گا، اور اس کے جو اور پہلو ہیں ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہلالی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے تو شاہ قریشی صاحب نے جو پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے ساری دنیا کے سامنے، جس کی نمائندگی کی ہے، اس کو آپ کیسے انالائز کریں گے؟ آپ خود بھی ایک ڈپلومیٹ رہ چکے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو خاص طور پر انہوں نے پروٹیکشن فورس کی بات کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت مناسب یہ بات ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو اس جو فلسطینیوں پر پہاڑ توڑے جا رہے ظلم کے، اس سے کچھ بچاؤ ممکن ہے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، مگر ہوگا نہیں، سب کو پتہ ہے نہیں ہوگا۔ یہ سیکیورٹی کاؤنسل ایسے فورس کو ویٹو کر دے گی اور اسرائیل مانے گا نہیں۔ ان کا تو مقصد اسرائیل کا یہ ہے کہ فلسطینیوں کو نکالیں غزہ سے، یہ نہیں کہ ان کو ایک پروٹیکشن فورس لائیں اور اس کو کہیں ان کو بچاؤ، بالکل نہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے حل ہوگا۔ معاف کریے، میں تو دیکھ رہا ہوں، ڈینجرسلی میں دیکھ رہا ہوں، ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کس قسم کا جنگ ہوگا مجھے نہیں پتا، مگر ایک بڑا شدید جنگ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، امریکہ ٹرمپ مل کے کیا یہ اس انسیڈنٹ کے پہلے، یہ مت سمجھیں کہ یہ جو ان کو نکال رہے ہیں غزہ سے، یہ کچھ ایسی چیز ہے جو اتفاقاً اب ہو رہا ہے، یہ سب پلانڈ ہے۔ سمینا، آپ یقین کریں گی کہ رشوت دیا گیا ہے، موراکو کو برائب کیا گیا ہے۔ امریکہ نے موراکو کو کہا ویسٹرن سہارا جس نے تم نے پکڑا تھا اور ضبط کیا تھا، اس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز ریکگنائز کہ موراکو کا جو ویسٹرن سہارا کا انیکسیشن ہے انہوں نے ریکگنائز کیا۔ سوڈان کو کہا تم ان کو ریکگنائز کرو، اور تمہیں ٹیررسٹ لسٹ، امریکہ کے ٹیرر لسٹ پہ تھا سوڈان، ان کو نکال دیا اور کہا کہ اس لیے کہ تم، اور یو اے ای کو جتنے انہوں نے ہتھیار بیچے ہیں، کیا میسو آرمز ڈیل ہوا ہے، یہ سب بلڈ اپ تھا۔ اس لیے نمبر 1۔ دوسری یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، بری طرح تقسیم کیا ہے۔ اب نیتن یاہو نے کیا ہے؟ سوچئے کیا کہا ہے اس نے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جدھر بھی حماس کے لوگ ہوں، ملیشیا، ایران اور ترکی، جدھر بھی ہو، ان کے نام لیا یہ ملک میں، ہم جا کے ان کو ماریں گے ادھر۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ترکی کے اندر یہ جا کے انہوں نے کہا ایک حماس کا ایجنٹ ہے اور اس کو مارا، ڈو یو تھنک ترکی کچھ نہیں کرے گا؟ کوئی رسپانس نہیں ہوگا؟ اچھا، نہیں ہوگا تو اس لیے نہیں ہوگا کہ امریکہ نہیں، سوچئے ایک بات، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ترکی کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے اور اسرائیل کے پاس ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ملک چاہیں گے نیوکلیئر ویپنز ہو؟ اس لیے اگر اسرائیل جا کے جب مرضی ہے ان کو جا کے بم کرے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت وسیع پیمانے پر یہ جنگ پھیل سکتی ہے؟ اچھا، پہلے جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ تو پھر اس میں ایک دو ممالک کے درمیان یہ معاملہ نہیں رہ جائے گا، اس میں تو پھر یہ اور نیشنز کو بھی انوالو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑا بات سٹارٹ سے اٹھاتے ہوئے کہ جو پریزنٹیشن پاکستان کی تھی وہ کیسی، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ بھی اب شروع ہو گئے ہیں، یہ دباؤ بڑھ رہا ہے اب اسرائیل کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو آپ پریزنٹیشن کی بات کر رہی ہیں تو سوشل میڈیا پہ
میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ہم ہمیشہ سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ اگر فلسطین کا ایشو پوری دنیا میں اٹھا ہے تو اس میں ہمیں سوشل میڈیا کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ خاص طور پہ اگر ہم ٹویٹر کی بات کریں تو اس پہ ایشو اس طرح سے بنا ہے پوری دنیا میں کہ انہیں مجبوراً اس طرف دھیان دینا پڑا۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک جو ہم نے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب مغرب میں بھی آواز اٹھ رہی ہے اسرائیل کے خلاف، جو اس سے پہلے نہیں اس طرح سے دیکھی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشر اب بڑھ گیا ہے اسرائیل پر کہ انہیں اب جنگ بندی کرنی پڑے گی اور سولوشن کی طرف آنا پڑے گا؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ مغرب میں ہمیشہ جو ویسٹرن میڈیا تھا وہ ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن اس دفعہ جب انہوں نے الجلال ٹاور پہ بامبنگ کی ہے جس میں اے پی اور الجزیرہ کے آفس ہے، تو اس سے کافی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہوئی ہے، میڈیا آرگنائزیشن نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور جتنا پہلے دیکھا جاتا تھا کہ اینٹی فلسطین کوریج ہوتی تھی، اس دفعہ اسرائیل کے جو معاملات ہیں ان کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں۔ یہ تو بڑا پازیٹیو سائن ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنا زیادہ پریشر آ گیا ہے اسرائیل پہ، انٹرنیشنل پریشر، کہ یہ جو ٹروس ہے آپ نے دیکھا ہوگا انکنڈیشنل ٹروس ہے، اس کو بولتے ہیں میوچل انکنڈیشنل ٹروس، تو یہ اسرائیل نے کر دیا، اور میرے خیال میں یہ چلے گا، اس کا ابھی رہے گا کچھ دیر۔ جی، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو سچویشن ہے اسی طرح چلتی رہے گی یا اس کو سارٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے کسی طرح جنگ میں یا پھر ٹیبل ٹاک سے؟ جی اس میں دیکھیں یہ ابھی تو ٹیمپریری سولوشن ہو گیا۔ میں بتا دوں تھوڑی سی ہسٹری میں سے، یہ جب سے حماس کا غزہ میں الیکشن جیتی تھی ہمارا 2005 میں غزہ میں، تو اس میں الفتح جو دوسری پارٹی تھی ان کا ویسٹ بینک میں بن گیا تھا، اور غزہ کا حماس کا اسٹرانگ ہولڈ بن گیا تھا غزہ۔ اس کے بعد 2008 میں جنگ ہوئی تھی جس میں 1300 سے زیادہ لوگ مرے تھے۔ اس کے بعد پھر 2014 میں جنگ ہوئی جس میں 2000 سے زیادہ لوگ مرے، جس میں 495 سے زیادہ بچے اور عورتیں تھیں۔ اس دفعہ 230 مرے ہیں جس میں 63 بچے ہیں۔ تو یہ معاملہ چلتا رہے گا جب تک اس کی روٹ کاز کو حل نہیں کریں۔ ابھی تک آپ کو نہیں لگتا روٹ کاز؟ ٹھیک عمران صاحب، گزارش یہ ہے کہ اشفاق صاحب جو بات کر رہے تھے نا وہ آگے بڑھا لیتا ہوں۔ میڈیا نے اس میں رول کیا لیکن سوشل میڈیا نہیں، کنونشنل میڈیا بھی اگر ہم رہتے تو آج بھی وہی حال ہوتا۔ دیکھیں وہاں پہ تقریباً 70,000 کے قریب وہ لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن بیچاروں کے پاس کوئی چھت نہیں رہی۔ ابھی یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان ہوئی ہے۔ اب اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ یہ جو آج جس طرح سے اب ہم بات کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی، کہ اس کے سین میں انہوں نے گولیاں چلائی اور لاٹھی چارج کی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس میں جنگ بندی کی تو کوئی کی نہیں، کیونکہ یہاں تو جنگ بندی، یہ تو ہمارا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو اس کو کہتے ہیں ہمارا دارالحکومت ہے۔ لہٰذا یہ ابھی جو معاملہ ہے نا، اسرائیل نے جو ترکی کا، ملیشیا کا یا ایران کا ذکر کیا جو ہلالی صاحب کہہ رہے تھے، ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے کیا ہے کہ یہ زیادہ اس پہ نہ کریں، اگر یہ کریں گے تو ان کو جیسے دھمکی دی ہے کہ اچھا بچوں نہیں تو میں تمہاری طرف بھی آؤں گا۔ اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف باتوں پہ نہیں رہنا چاہیے، اب مسلمانوں کو مل کے کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہیے کہ عملی طور پہ، جس کی عارف علوی صاحب کو تو کوئی امید نہیں ہے، انہوں نے تو کہہ